الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبیئیہم اقتدیتم اہتدیتم رواہ الامام الہمام الاحمد فی مسندہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز دوستو، آج 4 مارچ 2021 بروز جمعرات ہے اور یہاں اس مدرسہ محمد بن علی میں کالا شہر ضلع ڈیرہ غازی خانچ تمہارے سامنے گفتگو دا شرف حاصل تھینا بھی ہے۔ میرے دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا کلمہ تسیں پڑھے تے اسیں پڑھے۔ اسارے نبی پاک دے فرامین کیڑے ہیں، اساکو اسارے نبی نے کیڑے حکم کیتے ہیں، اے احکامات اللہ دے رسول دے اساکو حضور علیہ السلام دے شاگردان نے دسن۔ حضور علیہ السلام دے شاگردان دے 2 قسمہ ہیں۔ نمبر 1 جڑا صرف حضور دا شاگرد ہوئے، نمبر 2 جڑا شاگرد بھی ہوئے تے حضور علیہ السلام دا رشتہ دار بھی ہوئے۔ حضور علیہ السلام دے شاگرد کو صحابیہ دن اور حضور علیہ السلام دے شاگرد کو جڑا رشتہ دار ہوئے صحابی بھی آدن، اہل بیت بھی آدن۔ اسا اہل سنت والجماعت سنی مسلمان حضور علیہ السلام دے صحابہ دے بھی قائل ہیں اور حضور علیہ السلام دے اہل بیت دے بھی قائل ہیں۔ حضور علیہ السلام دے صحابہ اللہ دے رسول تو پڑھن سمجھن امت کو سمجھایا نے، حضور پاک علیہ السلام دی اہل بیت نے بھی امت کو حضور پاک تو سمجھ کے امت کو سمجھایا۔ میں تمہارے سامنے صحابہ اور اہل بیت دی عظمت دے ہوتے چند گالیاں پیش کرے سا، توجہ میرے پاس رکھے، میرے اکھیاں پا کے گال سن سو، انشاءاللہ میں تو وقت ضائع نہیں تھی ورنے بڑا۔ میرے دوستو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حدیث پاک کے ارشاد فرمایا کہ نوح علیہ السلام دا دور آئی اور نوح علیہ السلام دے دور جلے سیلاب آیا تو فرمایا جیڑا نوح علیہ السلام دی کشتی چ باسی او کامیاب تھی ویسی، اور جیڑا نوح علیہ السلام دی کشتی چ نہ باسی او ناکام تھی ویسی۔ ہون حدیث پاک دے لفظ سمجھے، فرمایا مثل اہل بیتی کا سفینۃ نوح فمن رکبہا نجا ومن تخلف عنہا ہلک۔ میری اہل بیت بھی ایویں ہے جویں نوح علیہ السلام دی سیلاب کشتی تے بیڑی آئی، جیڑا اندے چ بیٹھا آئی او بچ گیا آئی، جیڑا ان تو لہ گیا آئی او مر گیا آئی۔ فرمایا میرے اہل بیت دے نال محبت رکھے سو اسلام وچ باقی راسو، انہاں نال بغض رکھے سو اسلام تو ٹر ویسو۔ ایویں حضور علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی مثال لیندے ہوئے فرمایا کہ جویں آسمان دے ستارے ہیں، آسمان دے ستاریاں دی ایک پوری حیثیت ہے، ایویں میرے صحابہ دی مثال بھی آسمان دے تاریاں ستاریاں والی کار ہے، اور انہاں تاریاں چو جیندی بھی، یعنی انہاں صحابہ چو جیندی بھی تسا تابعداری کر کے ٹر سو، تسا ہدایت دیتے ہو سو۔ کالے شہر دے دوستو، میں تمہارے کو ایک سوال کرن لگا، حضور علیہ السلام دے صحابہ دی مثال ستارے والی کار ہے، آل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی کشتی والی کار ہے۔ ہن گال پوچھن دی لوڑ اے ہے بھئی ستاریاں دا این بیڑی نال کوئی واسطہ، کوئی تعلق، کوئی رشتہ داری کوئی ہے یا کوئی نہیں، تو ایندے واسطے اسا کو کشتی والاں دو بیڑی والاں دو ونجنا پوسی، انہاں تو پوچھنا پوسی بھئی تواڈے سفر دی ترتیب کیڑی ہے۔ بیڑی والاں دو ونجو تو او دسیندن بھی اسا لوگ سفر کریندے ہیں، ڈیہ کو تو سفر اسا کر گندے ہیں، رات کو اگر اوکھا سفر ہوئے تو اسارے نشانیاں لگیاں کھڑوتیاں، اسا اپنے نشانیاں تے علامتاں دی پہچان گھن کے اپنی کشتی تے بیڑے تے جہاز کو ٹرے دے ہیں۔
وہ بھئی کیڑے نشانیاں لگیاں پیاں؟ فرمایا نشانی لگی پئی ہے کہ اسا جے اے جڑا آسمان دا تارا چمکدا کھڑا ہے ایکو اپنے سجے پاسو رکھو تے فلانے ستارے کو کھبے پاسے رکھو تو فلانی جاتے اپڑ ویسو. اچھا اسا اون ترتیب تے ٹر دے ہیں ستاریاں تو مدد گھن گھن کے راہ پوچھ پوچھ کے ترتیب لا کے او جو ساری بیڑی پار لگ ویندی ہے. ٹھیک تھی گیا. ہن حضور علیہ السلام دے صحابہ آسمان دے ستارے تے اہل بیت دی مثال کشتی نوح ہے. اللہ دے رسول سمجھاونا چاہتے ہیں کہ لوگو تساں اہل بیت دی کشتی چ بہ گنو سوار تھی ونجو لیکن صحابہ کولو اکھیاں نہیں پھیرنیاں. اگر صحابہ تو اکھ پھیری تو تساں پار نہ لگ سکسو تے کشتی تساں نہ بیٹھے تے والی تساں پار نہ لگ سکسو. ہن گال اے بھی اہل بیت دی کشتی چ باونا ہے صحابہ کرام نال محبت رکھنی ہے تے بیڑا پار تھی ویسی. ہن حضور علیہ السلام نے اپنی اہل بیت واسطے مزید بھی گال فرمائی ہے. قرآن کریم سورت نمبر 33 تے آیت نمبر 33 یہ آیت میں تو سامنے خطبے 22 سپارے دے پہلے صفحے دی پڑھی ہے. اللہ سے فرمائیں دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ فرمایا میرا ارادہ اے ہے کہ میں نبی دی اہل بیت کو پاک صاف کر کے صاف ستھرا کر دیواں. ہن حضور پاک علیہ السلام واسطے آیت حضور دے اتے لتھی ہے اہل بیت دی عظمت. تو ایک کون مراد ان قرآن کریم دی آیت کو لوں تئیں آیت دے اگلی آیت ہی پڑھوں تے پچھلی آیت ہی پڑھوں تے دوہاں کو رلا کے دیکھوں تو گال سمجھ آتی ہے کہ اتھو مراد حضور علیہ السلام دے بیویاں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اتے لاون علی آیت دے پہلی آیت دیکھو تے اگلی آیت دیکھو تو دوئے آیت نبی دے بیویاں واسطے ہیں. یہ آیت شروع تھی ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء. یہ نبی دی بیویاں کو خطاب ہے. اہل بیت علی آیت مک دیئے تے بالکل نالوں جری ٹچ آیت کھڑوتی ہے وہ آیت وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیات اللہ والحکمہ. یہ بھی پیغمبر دی بیویاں واسطے. تو علماء نے لکھا ہے کہ نبی دی اہل بیت دا لفظ اصل نبی دی ازواج مطہرات ہیں. ہن اینا مطلب اے نہیں کہ ایسا نبی پاک دی اولاد کو نبی دے داماد کو نبی دے نواسیاں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خاندان کو اہل بیت کل کڈھین ہیں. جی نہیں، بلکہ اسا ای آیت دے نال ایک حدیث پاک کو رلا کے مننا ہے. حدیث پاک چے تصروح المعانی کتاب چاہو چاہ اسی آیت دی تشریح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ اللہ دے رسول دی بیوی ہے تواری ساری اسلامی اماں جان ہے ماں ہے. وہ فرمائندی ہے آیت میرے گھر نازل تھی ہے. اللہ دے رسول دے آیت لتھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنایا. ہن نبی دی بیویاں کو اہل بیت اللہ دے قرآن آکھ دیتا. ہن پیغمبر دی بیویاں حضرت خدیجہ ان حضرت سودا ان حضرت عائشہ ان حضرت حفصہ ان حضرت ام المؤمنین صفیہ ان زینب بنت جہش زینب بنت خزیمہ ان حضرت جویریہ ان حضرت ام سلمہ ان اے پیغمبر علیہ السلام دی بیویاں ایک خدا نے اہل بیت آکھ لیتا اور پاکی دا لفظ فرما لیتا. تو اللہ دے رسول دے دلی چاہیا کہ مزید ہی رحمت کو بدھایا بنیے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اون ویلے اپنی بیٹی چوتھی تے چہیتی بیٹی حضرت بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ عنہ کو سڈا. حضرت فاطمہ آئیاں انہاں دے بچے ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف گنا. ہن سوال یہ تھیندا ہے کہ حضور پاک علیہ السلام اہل بیت دے ودھاون دی دعا پہ کرندے ہن تے آپ علیہ السلام نے چوتھی بیٹی کو سڈا ہے. حضور علیہ السلام دی تری جی دو جی تے پہلی تھی جنہاں دے نام زینب رقیہ ام کلثوم انہاں کو کیوں نہیں نے سڈا؟ تو بڑا سوکھا جواب ہے کہ آیت لتھی ہے سن 9 ہجری. اے سن 9 ہجری حضور علیہ السلام دے پہلے 3 دھیاں دنیا تو رخصت تھی گئی. ہن پچھو ہکا اولاد ہے اللہ دے رسول دی بچے پہلے فوت تھی گئے ہیں. کلی اولاد حضرت فاطمہ بچ چکے ہیں. چوتھی دھی بھی آئی اور چہیتی دھی بھی آئی. آپ علیہ السلام انہوں کو طلب فرمایا انہوں دے ہوتے چادر مبارک رکھی. حدیث پاک چے ان چادر کو ایویں پھیلایا جی میں رومال ہے نا این رومال کو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایویں رکھا اپنے بالاں دے ہوتے. حضرت حسن حسین حضرت علی المرتضیٰ بی بی پاک فاطمہ رضی اللہ عنہ اللہ دے رسول نے دعا کی تھی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فتطہرہم تطہیرا.
میرے مولا اے بھی آل بیت انہاں کو یہ فضیلت عطا فرما دے. اما ام سلمہ رضی اللہ عنہ جنہ دے گھر آیت لتھی آئی انہاں یہ جو ڈٹھا نا بھی اللہ دے رسول دعا پہ کریں دن وَدَن فَجَزَبَهُ مِن زَاوِيَا یہ جری چادر آئی نا انہی چونڈ میں تھوڑی جری میں چاہتی تو میں کہا یا رسول اللہ میں انا ادخل معہم میں انہاں دے نال رل کھڑوں ماں این چادر تلے جو میں بھی دعا چاہ ونجا. ڈیرہ غازی خان دے دوستو توجہ رکھا ہے اللہ دے رسول فرمایا انتی علا مکانک انتی علا خیر تو آپڑے جھاتے قرآن دی آیت کل آل بیت بڑھ گئی ہیں ہن انہاں واسطے دعا کریں دا پیاں. اسا سنی مسلمان قرآن بھی منے ہیں کہ حضور دی بیویاں اہل بیت ہیں اور حضور دا فرمان بھی منے ہیں کہ اے پاک ہستیاں حضور دی اولاد حضور دے داماد اور نواسے بھی اہل بیت ہیں. جیرا قرآن علی اہل بیت نہ مننے او بھی غلط ہے فرمان علی اہل بیت نہ مننے او بھی غلط ہے. اسا دوہاں دے قائل ہیں. اچھا اہل بیت انہا حضرات تک آکھا گیا. ہن اتھائی میں تمہارے سامنے ایک جملہ مزید علیہ سا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اہل بیت حضور دے بیویاں حضور دے بیٹیاں پیغمبر علیہ السلام دے نواسے حضور دے داماد ہیں. ایک سوال تھی دا اکثر سنگتی ایک گال آدھن کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے دھیتا ایک کئی میرے دوستو اندے کوئی لڑن دی گال کو نہیں دلیل تے ثبوت دی گال ہے. قرآن کریم چاہنے ہیں جا سورت نمبر 33 سورت عذاب چاہنے ہیں آیت نمبر 1 گھٹ تے 60 چاہنے ہیں اللہ سے سورت عذاب دے آخری کل پہلے رکوع چ گال فرمائیے اندھا ترجمہ لکھا پی ہے ہر زبان اچ لکھا پی ہے. ایک سنگتی میں کو آکھا بھی حضور دی ہک دی ہے میں پین جیب چو کڈا ہو کو لیتا میں کہ بیچڑا اے پکڑ تو ماشاءاللہ عربی جاننا ہے ایک قرآن شریف دی آیت ہے سورت احزاب ہے اور سورت احزاب دا آخری کل پہلا رکوع ہے. اللہ رب العزت این آیت دے اندر پیغمبر دی اولاد خصوصاً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹیاں واسطے جیرا لفظ لہایا ہے وہ ایمان دا حصہ تیڑا بھی ہے ایمان دا حصہ سادہ بھی ہے. اللہ سے کیا فرمایا یہ واضح طور تے دیکھو آیت نمبر 1 گھٹ 60 ہے یہ سورت نمبر 33 سورت عذاب ہے. اللہ سے پردے دا حکم دیں دے فرمیدن یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یوزین وکان اللہ غفور الرحیم. اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تسا اپنے سارے بیویاں کو آکھو چاہ تے سارے دھیاں کو آکھو چاہ تے سارے مسلمانہ دے دھیاں ہیں انہاں کو بھی آکھو چاہ کہ جلے گھر تو باہر نکلن تا اپنے منہ دے اگو پردے والی چادر رکھن چاہ لمبی چادر ہونے پئی اے این وجہ تو آدھا پیاں اللہ فرمیدن جو اے جلے پردے چاہسن انہاں کو سنان کوئی نہ سکسی تے اے تکلیف تو بچ ویسن کیونکہ اللہ پاک بڑا معاف کرنے والا اور آئندہ زندگی تے رحمت کرنے والا ہے. اللہ نے تا 3 چیزاں گال کیتن ایک نبی دے بیویاں ایک نبی دے دھیاں. ایک بندہ میں کو آکھن لگا اے نبی دے دھیاں کل مراد امت دے دھیاں ہیں اے جری پوری امت دے دھیاں ہیں اے بھی تے نبی دی دین کیونکہ نبی امت واسطے پیو دی جاتے میں کہ میرا بھرا میں تیری یہ گال من گنا اگو ایک بیا لفظ نہ کھڑوتا ہویا اللہ سے این لفظ تے آیت مکئی کوئی نہیں بھئی نبی دے بیویاں پردہ کرن نبی دے دھیاں پردہ کرن نہیں اگو ایک لفظ بیا لہایا مستقل ونساء المؤمنین اے مومنہ دے عورتاں مومنہ دے دھیاں مومنہ دے عورتاں جریاں ہیں اے بھی پردہ کرن. اگر اے دوجے لفظ کو نبی دی دھیاں نہ گنو تو وقت اللہ ایک لفظ دو دفعہ کے قرآن کریم اے تقرار موجود کو نہیں. اللہ رب العزت نے 3 لفظ علیحدہ علیحدہ آکھن پتہ لگا نبی دی ایک نہیں کئی دھیاں ہیں. میرے دوستو اور ایک مزید مزے دی گال تو کل سا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال میدان کربلا دے وچ سارے تو پہلا بھرا جرا شہید تھی ہے کہہ سکتی کو آکھو بے اگر حضور دے دھیاں زیادیاں کونین تو اون حضرت حسین دے شہید بھرا دا نا چلس تے اون دی ماں دا نا چلس. او جرا حضرت علی دا پتر شہید تھی ہے میدان کربلا دے وچ اون بھرا دا کیڑا نا ہے حضرت حسین دا اے 72 تن ہے تو پہلا تن جرا شہید تھی دا پی ہے اون دا نا
والد دا نام تو سارے کو پتہ بھی حضرت علی ہے. حضرت علی دی کیڑی زال دا پوتر ہی انہوں نام نہ سوچا تے سارا قصہ کھوتے گال مک گئی. اون شہید حضرت حسین دے بھرا دا نام ہے حضرت علی اکبر. علی اکبر جو رہے ان دی ماں دا نام ہے امامہ. امامہ حضرت فاطمہ دے بعد حضرت علی دی زال بڑی ہے. اے امامہ حضرت علی المرتضیٰ دی بیوی ہے, علی اکبر دی والدہ ہے. تے اے ہے کون؟ اے او عورت ہے جرلے اما فاطمہ رضی اللہ عنہ فوت تھی نہیں پیان تا حضرت علی دی اکھیاں جو ہنجو ہے. اما فاطمہ پوچھا بھی تسا روندے پے وے؟ آکھے میں کو تین جہی زال کتوں مل سی, این دھرتی تے تین جہی صفات علی کوئی ہووے تو میں انہی تمنا کراں, تو ان دنیا تو ویندی پئی ہیں. اما فاطمہ فرمایا میں انشاءاللہ توڑا یہ مسئلہ حل کر کے ویدی پئی ہاں. میری گود جیری میری بھڑینجی پلی ہے جہاں نا امام ہے, میری وڈی دھی دی وڈی دھی ہے حضرت زینب دی وڈی دھی امامہ بنت ابی العاص ہے. تو سا خود رٹھے وہ میری بھانجی ہے, میرے بالاں دی مسات وی ہے جو خالہ دی دھی نے اللہ پاک دے طرفوں دی عمر شادی دی پوری تھی گئی ہے. میں دنیا تو ٹر ونجا تسا انہاں نکاح کرو چاہ او توارے واسطے بھی میری صفت رکھے سی, میرے بالاں واسطے بھی نرم ہو سی. نعرہ تکبیر. حضرت امامہ نال حضرت علی المرتضیٰ دی اما فاطمہ دے بعد شادی ہے. اے اما فاطمہ دے بعد علی حضرت علی دی بیوی حضرت حسن حسین دی مساتی ہے, یعنی خالہ دی دھی بھی ہے تے حضرت حسن حسین دی دوجی ماں بھی ہے. ایندے جو حضرت علی دا کلا پتر جا کو علی الاکبر آدھن این بندے دی شہادت میدان کربلا حضرت حسین تو پہلے اے شخصیت. ہون میں ایک سوال پوچھ دا, اگر حضرت بی بی پاک فاطمہ دے بھینیاں کونی انت بھڑینجی کی تھو آ گئی ہے؟ بھڑینجی آندھی تا ہوئے جلے بھین ہوئے تو پتہ لگا پیغمبر علیہ السلام دے دھیاں بھی کئین. تو پیغمبر علیہ السلام دی اولاداں اصل 7 4 دھیاں تے 3 پتر. وڈی دھی دا نام حضرت زینب ہے, دوجی دا نام حضرت رقیہ ہے, تریجی دا نام ام کلثوم ہے اور چوتھی دا نام حضرت فاطمہ ہے. اور پیغمبر علیہ السلام دے 3 پتر ہیں. وڈے بچے دا نام حضرت قاسم ہے, دوجے دا نام عبداللہ, ایکو طیبی آدن طاہری آدن مطیبی آدن مطہری آدن. حضرت رسول اللہ دے تریجے پتر دا نام حضرت ابراہیم ہے. حضرت قاسم حضور دے وڈے پتر دی قبر انہاں دی اپنی اماں جان حضرت اماں خدیجہ دے نال جنت المعلا مکہ مکرمہ دے قبرستان وچ حضور علیہ السلام دے دوجے پتر حضرت عبداللہ دی قبر بنو سعد اماں حلیمہ دے گھر ہے, جتھاں حضور دا بچپن وڈا تھی آئی اتھائی اللہ دے رسول اپنے بچے کو بھیجائی, انہاں دی وفات اتھاؤں دیئے. اللہ دے رسول دا تریجہ تے آخری پتر حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ دے پیٹ مبارک کے جو جمع ہے اور این دی قبر جنت البقیع مدینہ منورہ دے قبرستان ہے. یہ حضور علیہ السلام دی اہل بیت یہ سب پوری منی ہے. دھیاں وی اہل بیت ہیں, بال وی اہل بیت ہیں, داماد وی اہل بیت ہیں, انہاں دی اولاداں وی اہل بیت ہیں اور پیغمبر دی بیویاں وی اہل بیت ہیں. ہن اے اہل بیت ہیں, ان دے علاوہ پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ ہیں. صحابہ دی مثال ستارے علی, اہل بیت دی مثال نوح علیہ السلام دی بیڑی علی. ہن کوئی بندہ بیڑی چ باوے تے اکھیاں بند کرے راہ بر کولو او کو راہ نہیں لبھنا تے جیڑا بیڑی چ باوے نہیں این وی پار نہیں لگنا. لہذا ایمان دی, اسلام دی, دین دی, مذہب دی, شریعت دی اگر کہیں بندے خیر مناونی ہے تو اہل بیت نال پیار کرے, صحابہ نالی محبت رکھے. اے دو محبتاں پیار محبت عقیدت یگانگت اے راسی تے ایمان مضبوط راسی. اگر اے کوئی نہیں راونا تو ایمان مضبوط کوئی نہیں راونا. میں اگلی گال کرنے لگا, توجہ رکھیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اور اہل بیت اے جدا نہیں, اے دوہاں دی آپس ہی محبت ہے, دوہاں دا آپس ہی تعلق ہے, دوہاں دا آپس ہی پیار ہے. او میں ایک مثال پیش کریں نا, بلکہ ایک واقعہ قرآن کریم دا پیش کریں نا. اے آیت نمبر 8 سورت دہر ہے, پارہ نمبر 29 ہے, رکوع نمبر ای سورت دا بالکل پہلا ہے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آیت ہے, انہی تشریح رول معانی امام محمود آلوسی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہے, حدیث پاک دے حوالے نہ لکھی نے. توجہ رکھا ہے
وہ آدن ای تھیا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ڈوترے حضرت حسن تے حضرت حسین دے پوچھنے تے ہے میں انہاں کو بخار ہے حضور پاک علیہ السلام اے نال حضرت ابو بکر عمر عثمان اے بھی ہے جیرلے پوچھنے تو اٹھ کے اللہ دے رسول ونجن لگن حضرت ابو بکر عمر نے حضرت علی المرتضیٰ کو کھڑا دیتا ہے اللہ پاک تیرے شہزادیاں کو صحت عطا فرماوے اللہ انہاں دی بیماری دور فرماوے یہ سارا ایک مشورہ بھرا اگر مننے تھا پھر دسو کیڑا مشورہ ہے بھئی اگر پیو تے ماں کچھ روزے رکھن تو بالاں تے تکلیف ٹل ویندی ہے تو اسے چاہتے ہیں اگر تسا دو ترے روزے رکھو چاہ تو تمہارے بالاں دے ہوتے اللہ پاک یہ تکلیف کو ٹال لے سی انہاں کہ جی بالکل بڑی اچھی گال آپ علیہ السلام صحابہ نال واپس تشریف گن گئے بی بی پاک دعائیں حضرت علی المرتضیٰ تے آکھنے سنگتیاں ویندے ویلے میں کو اے مشورہ دیتا ہے انہاں کہ جی بالکل ٹھیک ہے اسا روزے رکھ گندے ہیں اور روزے اللہ واسطے رکھے سو ان دی برکت کو لی ساری اولاد کو اللہ پاک بیماری کو محفوظ فرمے سی تو بھائی کیسے چاہی دی ہے حضرت علی المرتضیٰ گھر روزہ رکھا بالا تک اطلاع پہنچی انہاں کہا ابا جی اسا نال روزے شریک تھی سو وہ بھی شریک تھی گئے بی بی پاک روزہ رکھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ دا غلام ہے جے کو ادن کمبر حضرت علی دے دو غلام بڑے مشہور ہیں ایک دا نام ہے کمبر یہ مدینہ طیبہ حضرت علی دا ساتھی رہی ہے ایک غلام دا نام ہے زرار ابن زمرہ کنانی ایک کوفہ جلے حضرت علی المرتضیٰ نے دار الخلافہ بڑھایا کیپٹل آف دا مملکت آف اسلام او جرا دار الحکومت بڑھایا نے اتھا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جرا غلام ہے او زرار ابن زمرہ کنانی ہے ایو زرار ہے جرا حضرت علی المرتضیٰ نے روزانہ تہجد دی نماز پڑھن مسیت نال ویندا آئی لیکن جیڑی وار او بےمان نے او عبد الرحمن بن ملجم نے حضرت علی المرتضیٰ تے وار کیتا جن دی وجہ کو حضرت علی شہید تھے تو اے غلام اسی وار بیمار ہے اے ستا پی آئی تے حضرت علی المرتضیٰ کلے گئے تے اون بےمان نے وار کیتا اے زرار ابن زمرہ کنانی دا اگر تسے واقعات پڑھو نا اے تہجد دا نقشہ چھکیں دے کہ میرا مالک حضرت علی المرتضیٰ میرا آقا انہاں دی تہجد دی نماز کی میں آئی آدھن تہجد دی نماز حضرت علی پڑھ دیان ان دے بعد دعا منگ دیان تے دنیا دے نال گالیاں کریں دیان آدھن یا دنیا قد اغررتنی قد عبدتو کے سلاس تو میں کو دھوکہ جیسے سونی سوڈی بڑھ کے میرے اگو آ کے تے میں کو دنیا دا لالچ تو دنیا دے سے واہ میں تے نل ایویں رشتہ مکئی وداں تے دین نل ایویں یاری لئی وداں تیرے کل ایویں منہ پھر ہم جیویں 3 طلاقاں دے بعد مصالحہ اپنے رن تو منہ پھیر دے دے میرا دنیا نل واسطہ کو نہیں اور اللہ پاک کو دین زادی قلیل و سفری طویل میرا مولا میرے نیکیاں تھوڑیاں لیکن میرا سفر بہت لمبا ہے یہ حضرت علی آدھا پی ہے جے کو جنت چلا دے رسول فرمایا تیرا گھر میرے گھر دے نال ہے تو تے میں جنت دے ایک بے دے پڑوسی ہیں میرے دوستو حضرت علی اگر ایک آلات ہے تو آج اسا اپنی نیکیاں تے اچھائیاں تے گھمانڈ کر کے سب پلیکار لوگ منہ چاہ کے بیٹھن میں ماں تے دو حج چکی تن اس سارے حاجی سارے کیڑے کام دن جو اسا حج کر کے اپنے نانل حاجی لا کھڑوں میں آدھرا نا حج کیتا سے اللہ واسطے تے نانل حاجی لاون دا مطلب آج لوگ ایک حاج کرے سن حاجی لکھے سن دو کر حسن تو الحاج لکھے سن توجہ رکھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ ایک جاتے گئے تو انہوں نے پوچھا بھئی تھوڑا کہنا ہے بچڑا انہوں نے کہا میرا نا حاجی عبدالجبار حاجی عبدالغفار حاجی عبدالستار حاجی فلانا حاجی 8 10 15 20 سارے حاجی حضرت مولانا اشرف علی تھانوی دلی سوچا بھی اللہ دے بندے حاج اللہ واسطے کیتا ہوئے تے ہونی تب تو سا جڑا باہ مار مار کے تے حاجی صاحب یہ ڈاٹھی گال ہے آکھے میرے کو نہ پوچھو مولانا تھانوی آکھے میرا کہنا انہوں آکھے صاحب تو کو تو سارے سنجان دن نہیں پوچھو تو چاہ میرا کہنا نہ ہے میں اندے سا انہوں آکھے صحیح تو آدھا کہنا نہ ہے جی میرا نہ ہے اشرف علی نمازی انہوں آکھے صاحب نمازی علی کا حل سمجھ نہیں آئی حاجی دے بدلے تو سا نمازی ہاں بچڑا میرا نہ اشرف علی نمازی ہے وہ آگے سب نمازی دا مطلب وہ آگے تو زندگی ایک فرض ادا کیتا ہے حاجی بڑھ گئے وے میں نہیں 5 نمازہ دا فرض پڑھتا میں اشرف علی نمازی نہ پڑھا آج تک تو اے یاد رکھو نیکی کر دریا میں ڈال اشارے علی نہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال ٹھیک ہے تو میرے دوستو اون نیکی دے اظہار دا فائدہ جیرا بندہ لوگوں واسطے کہتے کھڑو تھا تو بہرحال اللہ پاک اخلاص دی توفیق عطا فرماوے ہر بندہ ریاکار نہیں ہوتا میں ایک گال اینیون تو سامنے عرض کی دی ہے حضرت علی المرتضیٰ دی میں تہجد ہوندی ہے بہرحال میں گال کرنا پہ ہم روزے آن دے تو حضرت بی بی پاک کی روزہ رکھا حضرت حسن حسینی رکھا اون غلام کمبری رکھا حضرت علی بھی رکھا
پانی نہ روزہ رکھی دا توجہ رکھے جلے شام افطاری دا ویلا آیا یہ جو دی روٹی پکی ہوئی ایک ایک روٹی انہاں ساریاں دے اگوں ہے ہن روزہ رکھنے والے پانچن دو شہزادین ایک حضرت بی بی پاک ایک حضرت علی ہے تو ایک انہاں دا غلام ہے روٹی اگو پئی ہے افطاری دے وقت دے انتظار ہے دعا شروع ہے بوئے تے آیا ایک فقیر وہاں کہ اللہ دلاں تے میں بکا ہاں انا مسکین من مساکین المدینہ اطعمونی اطعمکم من موائد الجنہ میں کو روٹی کھواؤ چا اہل بیت دے گھرانے اللہ تو کو جنت دے دسترخوان کو روٹی کھوے سی حضرت علی المرتضیٰ روٹی چاہتی حضرت بی بی پاک کے نال چاہ کے دیتی حضرت علی المرتضیٰ حضرت امام حسن کو اکھا بچڑا اے روٹی بہر لے چا بہو کو لے چا انہیں دو بھراویں نال روٹی اپنی نال رکھی غلامی روٹی نال لیتی یہ پنجے روٹیاں چاہ کے اون دو گین اون گھین کے تو ٹور گیا میاں صاحب انہوں نے پانی نال روزہ کھولا اگلی ڈیال وار روزہ ہے والا پانی نال وہ پانی کھجور جری گھر دی آئی وال بائی ڈیال بیٹھن وہ بیا بندہ آ گیا ہے انا یتیم من یتام المدینہ اطعمونی اطعمکم الجنہ میں یتیم ہاں میں کو کھواؤ چاہ اللہ تو کو جنت دے دسترخوان کو کھوے سی یہ پنجے روٹیاں وال اون دی جھولی کتنے تھی گئے 24 تو 24 48 گھنٹے تیجری وار دا روزہ ہے تے آخری روزہ ہے آزمائش دیکھو یہ پانی کھجور نہ لے وات روٹیاں تو ہوں آکے بھئی میں یتیم ہاں انا اسیر من اسار المدینہ میں قیدیاں میں دے مالک میں کو روٹی کو نہیں کھویں دا تو تسا روٹی میں کھواؤ چا اللہ تو کو جنت کل کھوے سی یہ روٹیاں وال لگیاں گئیں یہ 3 دیواراں بڑھ دیاں 15 نمازاں بڑھ دیاں 5 3 15 حضرت علی نمازاں تے آندے کھڑو تن اللہ دے رسول کو بالکل کنگوا کے اشارہ نہیں نے چکی تھا بھئی تیرے دین دے پیچھو اج میں تے میرا گھر بک مردہ بیٹھے نعوذ باللہ کوئی گال ہی کو نہیں خاموشی ہے جلے پورے 3 دیوارہ تھین جبرائیل امین عرش تو فرش تے آیا تے ایہ قرآن شریف دی آیت لائی جری میں تو علیہ سامنے پڑھیے فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا یہ او پاک لوگ ہیں یعنی اللہ دی محبت دی خاطر ایک دیوار یتیم کو ایک دیہاڑ مسکین کو تے ایک دیہاڑ قیدی کو روٹی کھوا کے تے آپ بکھے بیٹھے یہ اللہ پاک نے تکلیف دور کی تھی بچے ٹھیک تھی گئے لیکن میری گال دا مطلب کیڑا آئی کہ صحابہ دے اہل بیت دی آپس میں محبت آئی این گال دے روزے رکھن دا مشورہ حضرت ابو بکر تے حضرت عمر لیتا آئی اگر اے یاری تے تعلق کوئی نہیں آئی تے صحابہ تے اہل بیت دی والمحبت ثابت نہیں تھی نہیں اچھا حضرت علی المرتضیٰ دی شادی تھی ہے حضرت عثمان دی بھی شادی تھی ہے جیڑے گھروں حضرت علی دی شادی ہے اس سے گھروں حضرت عثمان دی شادی ہے بلکہ این آنکھوں جیڑے گھروں حضرت عثمان دی شادی ہے کیونکہ پہلے حضرت عثمان دی تھی ہے اس سے گھروں سونے علی دی شادی ہے تو اس شادی دا کنا واقعہ پڑھا تو سنا ہم نے تو ذرا غور کرے میں پورا واقعہ نہیں جملہ تورے سامنے آکھن لگا جرلے حضرت علی المرتضیٰ دی شادی دا ٹائم آیا نا تے حق مار جیری ہوندی ہے وہ خامن دے ذمہ ہوندی ہے ناراض نہ تھی وے آج دے دور جو لوگ حق مار ایویں بشکویندن چاہ اپنے ذالی کو لون ایویں اپنا پتہ نہیں کو ذاتی کئی شے ہونے ہن میں کیا کہا میں مسجد بیٹھا میں کو تو مثال لیں دے حیا آندی ہے میں ایسے ایسے کیس سننا نا کیسے میں بندے تو دل حال ویندے ایک خواتین کو لو اپنی ذال کو لو جرا حق بشکویندے وے نا ایویں سوکھا نہیں بشکیندہ اون شودی کو پتہ ہی کوئی میں کتنے پیسے دی مالک ہاں کہ میری ملکیت ہے انہیں معاف کر جی معاف 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 ایویں معاف کوئی نہیں تھیندا یہ معافی نال مذاق ہے پہلے کو ڈسو کیشے نہیں وال معاف تھیندا یہ تو اوے ایک بندہ آئی اون کہ جی میں تو گناہ کریندا نا گناہ تھی وے تو میں توبہ کریندا بھائی کہ یار بہت چنگی گل ہے گناہ ہے توبہ کریں دے وہ حالے اتھیں بیٹھائی اگو کچھ خواتین تے کچھ عورتاں ٹپیاں یہ انہوں کو دیکھ کے دے اوہو واہ واہ توبہ 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 لو جی کہ بجھے تیرے منہ تے بھی سہتی تے بد نظری بھی کریں دا بیٹھے تے کان تے ہاتھ لا کے توبہ 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 اے سارا مارکا بھی ایویں بشکوائی کھڑوتا ہے اے حق مہر بیوی کو پتہ کونی میرے تولا سونا کتنے رتی ہے کتنا ماش ہے او میں معاف ہے معاف ہے معاف ای معاف کوئی نہیں تھیندا ہاں معاف ای تھیندے حق مہر زال دا لکھا پی ہے او حق مہر چاہو زال دی تلی تے وانتے رکھو او کو کوئی دی مالک تو ہیں چٹے کالے دی تو مالک ہیں بھاویں اپنے کو رکھ بھاویں بھال آ سک
باویں کہیں چور کو دے دے باویں عیسیٰ کو بلا دے اندی تو مالک ہے نہ اللہ رسول دے پاسو سو تمہارے کو پوچھو تے نہ ایویں پوچھو ہاں وال چاہ کے تے ولا تے کو ڈیوے تے معاف تھیندائی میں کوئی بندہ آکھن لگا مولوی صاحب چنگا ایسا کو بدھائی ایویں جو زنانی کو وانجنے وہاں او کتھا ولا دے دی ہے تو میں کہ جلے نہیں دے دی تو تے زوری زبری ہوں تو کل معاف کروا منا خدا دا بندہ تو اے حق ماری اچھا میں گالا دا ایک قرآن کریم میرے سامنے سورت نمبر 4 سورت نساء دوجہ رکوع اللہ سے فرمیدن من بعد وصیتی یوسی بہا او دین کہیں مسالے اپنی زال نال حق مار دوادہ کیتا تے حق مار نہ دتوس تے بندہ دنیا تو ٹر گیا میراث تقسیم ماں دا حق بادج پیو دا حق بادج بھیڑ تے بھیرا تے بالا تے دھی دا حق بادج پہلے حق مار کڑ کے ان دی زنانی کو دیتی ویسی وال میراث تقسیم تھی یہی میں واجب ہے قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم سورت نمبر 33 سورت عذاب دی پارہ نمبر 22 اللہ سے فرمایا میں حق مار تو ارتے لازم کیتا یہ حق مار اللہ رسول دے طرف ہوئی وے یہ دیونا پوندا ہے میں ایک جات گال کی تھی ایک چاچے بزرگ بیٹھائی ان دے 12 بال ہیں نانا ڈاڈا وہ میں کہتے اچھا بول جب سچی مچی تے دیونا پوندا ہے یہ اللہ بھویں نانا ڈاڈا تھیا بیٹھے میں کہ جی چاچا جی سچی مچی دیونا پوندا ہے اچھا انہا وڈا پوتر سندا بیٹھا ہی وہ آکھے ابا خدا دا نامن میں تو گھن کے اماں کو ڈھے چاہ تو اڑ کے کی تھی بیٹھے تو میرے دوستو ایویں لوگ کھا ویندن اللہ دا نامن نہ کرو بعد حق نہ کھاؤ قیامت اللیوار جلنے بندہ اللہ دے دربار چاسی تے لوگوں دے حق کھا دی ودا ہو سی تے نیکیاں دیونے پوسن نیکیاں دے سو تے جان بشکی سی ورنہ جان نہیں بشکین دی تے اتنے نیکیاں ہو سن کہندے کلوں جو بننا دے بھی ٹھیکے چاہتی ودا ہوئے تے آپ ہی جنت ونجے میرے دوستو اللہ پاک ہر کسی دا جرنا حامی اور ناصر تھی وے حضرت علی المرتضیٰ کو اللہ دے رسول صدا فرمایا بچڑا حق مہر تیرے ذمے جی یا رسول اللہ حق مہر میرے ذمے تو حق مہر دی تیاری کر میں بچی دی شادی دی تیاری کرنا جی ٹھیک ہے حضرت علی المرتضیٰ گھر ہے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ پیسے دے حساب تے غریب بندے ایمان دے حساب تے علی امیران دا ہی امیر ہے حضرت علی سوچا بھئی میں حق مہر دی ترتیب کی میں کرا بس دماغ چگاہ لئی بھی میری ایک زرہ پئی ہے زرہ دن اون لوہے دے لباس کو جرا جنگ پاتا ویندہ یا ویچان چاہ وال پھرساں تھا انشاءاللہ اپنی زرہ بھائی گن گن سو تے حق مہر پورا تھی ویسی کم از کم 400 درہم دا حق مہر تھے ہوں دی کوئی ترتیب بڑھ ویسی اجی ٹھیک ہے حضرت علی زرہ چاہ کے ویچن قیدو گئے ہیں سارے کتاباں جو لکھا پی ہے کہ وہ حضرت عثمان دو گئے ہیں حضرت عثمان کون ہے حضرت علی المرتضیٰ دا دستو ذرا یہ برادر نسبتی بات میں کو آدھے اردو جنہ کر سریکی کر ہون برادر نسبتی دی سریکی دسو سانڈو سریکی ویسے آن دی شاندی تو آپ کو کوئی نہیں اے تو پتہ ہوئے میں سریکی چلو 4-5 لفظ پوچھ گت دے تو سر میں کو کڑا ہی نہیں دسنا یا دسے سو اے نلکے دی ہتھی کو سریکی کیا دن آج یہ مولوی صاحب تک کنا ہے جنہ کل پروگرام ہے یہ مولانا رضوان کل پروگرام ہے آنکھو ہی کس رکیج کاری رضوان پروگرام کو کیا اکسو ہوں کیسے آدن یہ ہوتا ہے ایک کو پتہ بنا کو تو نہیں پتہ نا کیا کس رکی آن دی رسو میں کو حضرت ایک خام خاتی میں ہوا چاہے مولانا میرے معاویہ سے بزرگ نہیں سارے والے سے بھی جاتے ہیں میں آنکھا مان کے گال سرکی کی تھے لوگوں کوئی نہیں آن دی سرکی ایویں میں کہا لیا حضرت سیم کو سرکی کیا آدن کوئی دسے سی موبائل کو کیا دن ٹیلی فون کو کیا دن کوئی طرح سے ایڈی تو کو اردو سمجھ آندی ہے مفتی عبدالواحد دی اردو سمجھ نہیں آندی پتہ نہیں میں حیران ہوں دنیا دے ہوتے بی بی سی سارے جاٹ بھرا سن دن ریڈو لا کے کانل آج بی بی سی ایویں آکھ ہے آج تک بی بی سی سریکی بڑی بھی کوئی نہیں بی بی سی یکیاں کو سریکی چاندی ہے سمجھ آندی ہے اخبار یکیاں کو سریکی سمجھ آندی ہے اے جرے فلماں تے ڈرامے تے بدماشیاں ٹی وی تے دکھائے ودن اے یکے بال پکائی ودن نہیں آندی اردو سمجھ تے مولی شود دی نہیں آندی آوے سی اچھا ماشاءاللہ اے وہ حال ہے آوے سی جی میں سکول پڑھ دے بیٹھے ہوں گے اور سارے ایک مفتی صاحب تو ایک بندہ آیا وہ کہتے ہیں میں دال کو آکھے
ایک دو تے جل میرے تو ہوں تھی گئی ہو سی مفتی صاحب آکے پتر ایویں نہیں آکھیں وہ آکھیں نہیں میں تو ایویں آکھیں وہ آکھیں ایویں کیوں تو اپنی زال کو سکول پڑھے دا پیا مجھے ایویں آکھیں یہ پتہ نہیں سکول پڑھتے پھر بولے ڈاڈے آوے سی میں انہیں اور ایک بندے کو آکھا میں اسپیشل تیرے واسطے گا حالا تھا ایک کو کیا سس رہ کیج 10 بندے بیٹھے ہیں 7 کو انہیں جواب نہیں آیا انہیں جو 3 بزرگاں آکھا اچیچا تیرے واسطے آکھا ورنہ اسپیشل دی اچیچا تو پتہ ہی کو نہیں تیری مخلوق کو مصرہ کیج آدھے کہیں چلو میں گال کرنا پیام حضرت عثمان حضرت علی دا کون لگ دا سانڈو ہون اے برادر نسبتی لگال موگ گیا نا اے برادر نسبتی اوکھا لفظ ہے سال ہے کوئی برادر نسبتی آدن تے بنوی ہے کوئی برادر نسبتی آدن ہون فرق کی میں کرے سو اے جی میں کزن ہے نا کزن اے کزن اے پھپیر پھپی دا پوتری کزن ہے چاچے دا پوتری کزن ہے مامے دا پوتری کزن ہے خالہ دا پوتری کزن ہے کیڑا کزن ہے تو اے اوکھا لفظ ہے نا ایک سدھا دسے بندہ پہ جرانا اے کون ہے تو کون نہیں چلو حضرت علی المرتضیٰ تے حضرت عثمان سانڈوئن حضرت عثمان کو ہی تو پتہ ہے نا کہ اے میرے زال دی بھین دی شادی تھی دی پئی ہے میری رشتے سالی لگ دی ہے حضرت عثمان ادن میں دل سوچا کہ بھئی میں آکھاں کہ حق ماہر میرے کل گھن چا سونا ہے لی تو میں ٹھیک ہے شادی تھی ویسی کیاں زیرہ وچین ہے مجاہد آدمی ہے لیکن دلچ میرے آیا جو اگر میں ایویں آکھاں تو حضرت علی المرتضیٰ سارا بھرا ہے بھرا دے دل چاسی بھئی حق مار میرا بیا بندہ دے وے یہ میری غیرت دے خلاف عثمان کوئی طریقہ بڑھا تاکہ این دی زیرہ بھی این دے کلو راوے حق مہر ادا تھی وجہ حضرت عثمان دے عقل کام کیتا ہوں آکھا جی ٹھیک 200 کتنے دیا جی 400 درہم دی اے سی 400 درہم اے زیرہ میری جزاک اللہ ٹھیک ہے صاحب کل شادی تھی گئی اگلی ڈیڑھ ولیمے لیوار مبارک بادی واسطے جلے بیجی میں سارے گئے حضرت عثمان ہی گئے ہون میرج گفٹ ہی تو ہوں دے نا شادی تو تحفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھا گئے زیرہ نال چاہتی ہوئی ہے علی برا اللہ پاک تے کو تیری شادی قبول کرے اے میرے طرف شادی دا تحفہ تے ہدیہ بھی کوئی قبول کر چاہ ہون دیکھو زرائی وال گئی ہے تے غیرت علی تے حرف ہی نہیں آیا یہ ہے اہل بیت تے صحابہ دی آپسی محبت ای محبت مودت پیار تعلق یگانگت آپس راسی تا ایمان ہے ایک سنگتی میں کو آکھن لگا ہوں کہ مفتی صاحب ای گالیاں تو کریں دیں اصل گال نہیں کریں دا یہ صحابہ تے اہل بیت دی محبت یہ حضرت علی تے حضرت معاویہ دی آپسی تھا یہ جنگ یہ بھی تکنا لسو یہ تو نہیں ویلے سے دے حضرت عائشہ تے حضرت علی دی تھا یہ جنگ کو ادن جنگ جمل ادن اٹھ کو اٹھ دے 4 جنگاں کپیاں گئیاں یہ جنگ تھئی رولا پیا ہاں ہو تھئی او تری ویلے سے دے او تو لکابہ دے وے تینوں بڑی محبت ہے تے پیار ہے میں کہ میرا بھرا ایسا سب شہلے سے دے مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھن تا آؤ میں تو سامنے لے سینا میں من گیتا جنگ تھئی ہے اور لڑایا گیا ہے لڑے نن حضرت علی دی جری جنگ جمل نہ کرا تو اگر ان تشریح پڑھو تو واقعہ تو آپ پورا دا پورا سمجھا سی فتنہ ابن سباج مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمہ اللہ ابن کثیر ابن اساکر دے اولنا لکھیں دن کہ اڈو لشکر جلے کٹھے ہوئے این وجہ تے کہ حضرت علی المرتضیٰ حضرت عثمان دے قتل دا بدلہ نہیں گندہ کہ حضرت علی نکل کے لشکر کو مطمئن کیتا کہ میں تا بدلہ گندہ تو آکو غلط آکھا گیا کہیں دے طرفوں اگال مک گئی جنگ مک گئی اڈویں لشکر وانتے اپنے لشکر سامپ ہے رات لے او بیمان جرے قاتلین عثمان ہن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قاتلن انہا کہا اے دو ہک تھی گئے نہیں اس آئی مونج کٹی ویسی راتی رات بہ کے کوئی حال کڈھو اور راتی رات کٹھے ہوئے انہا نے درمیان ات لشکر دے کھڑو کے انتے بھی تیر مارے انتے بھی تیر مارے انہوں والا سمجھا علی دے لشکر غداری کیتی ہے انہوں والا سمجھا انہا صحابہ والے لشکر غداری کیتی ہے جنگ چھڑ گئی تے بائی دیوار مانتے رکی اے جنگ گئی اے حقیقت تا کوئی نہیں سیدھا پیغمبر دے صحابہ کو قرآن دے رحماء بینہم اے آپس اجرام دلن تے جنگ تھا یہ تو کہیں وجہ تو تھا یہ وعدن نا کافروں کی چال تھی جو باعث قتال تھی اے ایویں نہیں ان دی دلیل اگلی ہے انہاں تو پوچھو ان جنگ دے جنازے کہیں پڑے ہیں انہوں والے جنازے کو رلا کے جنازے تے حضرت علی پڑھے دشمنہ دے جنازے پڑھیں دیں جرے کافر تے بیمان ہوئے لا تسلو علیہم ولا تسلو ماہم یہ تو منع ہے جنازہ بیمان دا
حضرت علی المرتضیٰ کیوں مانتے میں مٹی منہ تو صاف کر کے پوچھ دیں دس یہ کون ہے اپنے جی ہاں اپنے ہاں اندر جنازہ پڑھ سوں یہ دوہاں دے جنازے تو میں پڑھے گئے تو جرلے سونے حسن بلکہ اندر کو پہلے بھی گال آکھا این جنگ دے دوران روم دے بادشاہ بے ایمان نے حضرت علی کو خط لکھا آئی انہیں ایک گدرہ میں مسلمانہ دے آپس دے لڑائی تھی کہ میری بیعت کر چاہ تو میری سلطنت چاہ ونج حضرت علی المرتضیٰ دی جواب تو پہلے حضرت معاویہ کو جاسوسہ ونج نسا بھئی او جری تواری آپس جنگ تھی او کافر فیدہ چاہندہ پی ہے او بے ایمان حضرت علی کو خط لکھی کڑے دھمکی دا حضرت معاویہ حیران تھی کہ بھی ساری آپس دی گال کو ایک کراڑ گھندہ پی ہے گال تے حضرت معاویہ پہلے خط لکھا کیونکہ روم دے سرحد تے حضرت معاویہ بیٹھے ہیں نا انہا خط لکھ کے کو لفظ کا امام ابن عساکر تاریخ ابن دمشق کے لفظ لکھن یا لعین الروم لئن لم تنتہے وترجع الى بلادک لأستلحن انا وابن امی ولأزیکن علیک الارض بما رحبت اوے روم دا بیمان تے کو کرن تو جرت تھی ہے کہ تو پیغمبر دے داماد کو بے کے خط لکھ اس ساری آپس دی گالے تو باز نہ آیا تے فوجاں پچھو تے نہ گن گیا اسا دوئے ہک تھی کہ آسوں اور تیرے تے تیری کھلی زمین کو تنگ کر دے سوں وَلَا أُضَيِّقَنَّ عَلَيْكَ الْأَرْضَ بِمَا رَحُبَتْ یہ حضرت معاویہ دا خط کتا ویسی اسی بنیاد تے امام حسن رضی اللہ عنہ رٹھا حضرت علی دی شہادت دے بعد کہ معاملہ ہے کیڑا تو امام حسن نے ون کہ حضرت علی المرتضیٰ دے طرفوں حضرت امیر معاویہ دے نال صلح کی تھی حضرت امام حسن صلح کریں دے حضرت امام حسن رضی راضی نامہ کریں دے سنو جیری لڑائی دے بعد صلح تھی ونجے جیری جنگ دے بعد راضی نامہ تھی ونجے او جنگ نہیں راندی او لڑائی نہیں راندی پیو تے چاچا آپس لڑ کھڑو میں بتریجے صلح کرا کے دعا کو کھیر تے شکر تے گوڑا لکار مٹھا کر دے میں ان دے بعد تریجا کوئی چوڑا کھڑو کیا کہ بھئی تیرے پیو تے چاچے لڑائی تھی یہی او چوڑا اصل لڑاکو ہے او بیمان ہے ان دے دل وچ کھوٹ ہے او زبان دے جھوٹا ہے او لڑائی دی صلح دے بعد والا لڑائی چاند ہے اسا امن دی گال کریں دے ہیں بھائی چارے دی گال کریں دے ہیں پیار دی گال کریں دے ہیں محبت و مودت دی گال کریں دے ہیں عقیدت و یگانگت دی گال کریں دے ہیں کہ حضرت امام حسن صلح کیتی ہے اسا حسنی ہے اساری بھی صلح ہے وعدن حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے تو نے کی ہے معاویہ سے صلح یہ تیری کمال ہے جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی تیری صلح بحال ہے تو علی کلال ہے ایسے صلح تے آج تک برقرار ہے تب میرا برا جو تو میں کہتے ہیں جو لڑائی تھی یہی او کم اللہ لڑائی دے بعد والا صلح تھی یہی یہ لے صلح تھی ونجے او یار او تو صلح کر کے آپس کھنڈ چینی شکر بڑھ گئے تے تیکو کیرے پسو پٹے جو تیکو لڑائی دا رولا پیا تو اپنی گال کر ایسے کوڑ مار لوگ عجیب دنیا تے حال ہے یقین منو میں حیران تھی ایک بندہ میں کو آکھر لگا یار این بندے رلگا حال تکار این دے کل بڑے معلومات ہیں اچھا بھی ٹھیک ہے کا حل کریں دیں ان دو اسا وائن بیٹھے ہن او عجیب ہونا ہو جائے کو آدھے نا 56 نمبر دی ٹھا پہلا لپھو لائے اس اکھے مولی صاحب تو سا پڑھا تھا اسی وڈے کتابیں لکھا پی ہے ایک کوڑ دی پہلی بنیاد ہوندی ہے وڈے کتابیں جاندہ نا ہی نہ آوے اکھے وڈے کتابیں لکھا پی ہے او حضرت معاویہ جڑا ہے او بہت دھلیوار جمعے دی نماز پڑھدا ہے ایویں ہے نا یہ ہن نماں ٹھوکی بیٹھے بھی بہت دھلیوار جمعے دی نماز کوئی مسلمان پڑھ سی کہتا کوئی چیتا اللہ کہ کھوتی کو ہاتھ لایا ایویں خام خواہ ہن میں سوچا ہے بھی یار کوڑ تے بندہ ماری کھڑے تے ڈاڈا پھبا کے ماری کھڑے ہن کوڑ کو چھڑاون دا طریقہ ہی ہونا چاہیے ایویں ہے نہیں ایویں ہے ول پوچھو میں نے سنگتی میں کو دیکھن واقعی مول سے بھی ایویں ہائی بہت دھلی بار حضرت معاویہ جمعہ پڑھائے میں کو کہ جی ایسے ایویں ہائی اون سارے سنگتیاں دے تو منہ لہ گئے او میں کو دیکھن میں کہ چپ کرو گال ہن میں کو جو گھن ہوئے تو میرے گال سن سو میں کہ ٹھیک ہے سر ایویں آئی بہت دلی بار پڑھانے ہون لسا مسئلہ کہنے او تو بڑا خوش تھی گیا یارے نہارے تھی گیا ہوندے دیکھ او انہاں دا مولی میں نہیں بیٹھے بہت دلی بار حضرت معاویہ جمعہ پڑھ دا میں کہ صاحب اے بھی پتہ ہے کیوں پڑھ دا ہن او کو تھوڑے جڑا مسئلہ پہ گیا وے اے ہن میں کوئی اٹھ پہاڑ تلے آندا میں کہ جی صاحب او اگو بیا گہری لکھی پئی ہے بڑی مضبوط کتاب ہے جاندا تو حوالہ ہے نا مضبوط کتاب ہے بڑی پکی کتاب اس کو پڑھا ہے ان اگلے پچھلے صفحے تے ایک بیا واقعی ہاں صحیح او کیڑا ہے مگر اتھا لکھا پی ہے کہ حضرت علی اتوار علی وار جمعہ پڑھدا او تو ہن میں اکھ چاک پا کر میں جی صاحب
حضرت علی اتوار اسی کتاب کے پچھلے صفحے سے لکھا پہ جی کتاب تصا حوالہ دیتے نا بڑی مضبوط ہے وڈے وڈے کتاباں بڑی دلیل ہے اسے لکھا پہ حضرت علی اتوار علی وار پڑھتا ہے ہوں وہ فوراً پچھڑودا تھی کہ میں کہتے مولوی صاحب یہ میں تو میں مذاق ہی چاہ کے میں کہ یار میں ہی مذاق ہی چاہ کے اچھا وہ تساں کوڑ چ مارا ہے میں کہ گرمی کو گرمی مریں دی ہے تو کوڑ کو کوڑ ہی مریں دے لوہے کو لوہا کپیں دے تو کوڑ کو کوڑ ہی کپیں دے ہوں جو میں ایک گال نہ کہا تو منیا نہیں میں تو صرف مذاق ہی چاہ کے ایسا کوڑ پلال دنیا تے لوگ کھڑائی ودل ایسے ایسے مصیبتاں اوے خدا دا بندہ نبی دے صحابہ نبی دے شاگردن نبی دی اہل بیت نبی دا خاندان ہے پیغمبر دی تربیت او بھرا بھرا بڑھ کے دنیا کو ایمان تے قرآن سکھا گئے ایک حل کرن دیئے یہ تم مضبوطی پیدا تھی وے محبت پیدا تھی وے پیار پیدا تھی وے اور میں ایک گال بھائی آدھا میں سنو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا چ نکلن وقت دے حکمران یزید دے مقابلے این لیکن میرا سوال ہے کیا حضرت معاویہ دے دور حضرت حسن حسین این مقابلے ادن جی نہیں تو میں کہ حضرت حسن حسین نے حضرت معاویہ کو حق مننے تے ایکو حق اج سنی بھی منے دن جہندے مقابلے حضرت حسین نکلے اسا اج ہی حضرت حسین نال ہے اون ویلے ہواں تے ساری لاش کربلا سونے حسین نال ہو گیا شرع حسین دے کہیں مقابل نال کوئی تعلق کو نہیں یہ بھرا حضرت معاویہ دے خلاف تا نہیں نکلے انہاں دے حضرت معاویہ دے خلاف تا کہیں قسم دا مسئلہ کو نہیں اچھا ایک گال میں تو کو مزید آکھا بعض چیزیں ایسے ہوندیاں یا کچھ سمجھنا پوندا ہے وہ لفظ دے وچ سچ تے کوڑ سمجھ آویندا ہے ہن کوئی بندہ تو آکو آکھے بھی فلانا او نہیں او گنجا وڈے والا والا یہ گال سچ ہے گنجا وڈے والا والا ہوندا ہے تساں نہ منے سو میں گال وچ کوڑ کھڑا ہے ایویں کوئی تو آکو آکھے او جرا فلانا نہیں وہ اندھا ٹیلر ہے اندھا ہے تے درزی ہے ہن اندھا درزی اللہ بھویں گٹے دی جاتے بھر بٹا سی رکھے سکھر دے کپڑے کو بکھر ونج پواوے وہ بھی اندھا درزی کوئی نہیں تھی سکتا بھیا تو کو کہ او جرا جان کو لشودا گڈا لنگڑا منڈا جیاں ہے تے او بھجدا بڑا تیز ہے بھئی جی جان کو نہیں ٹھوٹ پئی سی تو بھج نہیں سکدا ایک کوڑ ہوندا ایویں ایک کوڑ ہی سارے معاشرے بھی اور رواج پاتی ودے او کیڑا ہے حضرت معاویہ دا دور ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر تے بہ کے حضرت علی کو پونائی تے حضرت علی کو مندے کڈیا میں ایک بندے کو میں پین دیتا میں کہ یہ بھی پین تے یہ بھی کاغذ یہ لکھ دے کیڑا مندہ کڈا سو مندہ ہی لکھ چا تے کتاب چو وہ مندہ ہی لکھے سے میں تیرے ہاتھ چمسا تیرے مذہب کو قبول کرے سا تے تیری پوری زندگی نوکری کرے سا تے اگر وہ لفظ تے مندہ تے کتاب کوئی نہیں تے کوڑ تو توبہ چکرے مسلمانوں آج تک اون تو میں کو جواب نہیں چلی تھا تو سمی میں پین تے کاغذ چاہتا کرو چاہ بھئی حضرت معاویہ کیڑا مندہ کڈا ادھر رہتے ہیں لکھ دے تو کتاب جو لکھا چاہ یہ بےمانی دنیا تے عام کھڑوتی ہے اچھا ایک گال بھائی تو کڈسا این گال جی کوڑ کھڑوتا ہے کیویں اکھے حضرت علی المرتضیٰ کو مندہ حضرت معاویہ ممبر تے کڈھیندا آئی توجہ رکھے میں ہوں بندے کو آکھا ممبر تے جو حضرت معاویہ مندے کڈھیندا آئی حضرت علی کو تے امام حسن وائن تے صلح کیوں کی تھی توجہ حضرت امام حسن صلح کیوں کی تھی اکھے حضرت امام حسن تک گال نہیں پہنچی میں کہے کوڑ ممبر علی گال تو دنیا پھیل ویندی ہے حضرت امام حسن کو کیوں نہیں پتہ لگی اکھے نہیں صحیح وہ لوگ کے مندے کڈھیندا میں کہ لوگ کے ول ممبر نہیں ہوندا وال تو ممبر کو نہیں لوگ کے ہائی تو ممبر علا کوڑ تے ممبر تے ہائی تو پتہ کیوں نہیں لگی ایڈو چکا ایک دے ہوتے ایک شیخ تے ہاتھ تے رکھتا اتھا ہاتھ رکھن میں سے تیار کو نہیں ایک کوڑ تے پلالی میں 56 نمبر تے ٹھاپ دے کے لوگوں دے عقیدے خراب کرنے واسطے بیٹھے اچھا میں ایک گال تو کو بھائی سمجھا ماں توجہ رکھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت امام حسن نے صلح کی تھی اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح حدیث صحیح بخاری پئی ہے حضرت امام حسن کو اللہ دے رسول نے اپنی جھولی بلایا حدیث پاک حضرت عبداللہ ساری صحابین حضرت نفیع ابن حارث ابو بکرہ رضی اللہ عنہ اے فرمیندن حضرت امام حسن کو ایک دفعہ اللہ دے رسول نے دیان اور دوسری دفعہ لوگوں کو لے دیان فالتفت الى الحسن ثم الى الناس مرہ وہ لوگوں کو لے دیان فقال اور فرمیندن ان ابنی ھذا سید اے میرا بچڑا حسن قوم دا سردار ہے فلا اللہ ان یصلح به بین فئتین عظیمتین من المسلمین جلے دو مسلمان گروہ
خون دے ندیاں وہ وہ سن اون دے بعد اے صلح ایندے کول اللہ کم گھن سی حضور علیہ السلام تا دعاؤں کو مسلمان کہے فتوہ نبوی ہے یہ الفاظ پیغمبرین یہ کو دنیا دا کوئی پیر فقیر نہیں تروڑ سکتا میرے دوستو صحابہ تے اہل بیت بڑی محبت ہے بڑا پیار ہے بڑا تعلق ہے اور ان تعلق دی بنیاد تے آج ایسا انہاں دعاؤں کو اپنی اکھ دا سرما تے سر دا تاج منے میں انہاں دے جتی اس سارے سر دا تاج ہے بلکہ انہاں دے جتی دے تلے آمن والے تمغے دے تلے آمن والے ذرات بھی سارے تو افضل ہیں پیغمبر دے صحابہ کوئی سلام ہے پیغمبر دی اہل بیت کوئی سلام ہے دین مننا تا پورا مننا سچ مننا تا پورا مننا حق مننا تا پورا مننا ادھورا حق منن حق نہیں ہوندا ادھورا دین منن دین نہیں ہوندا ادھورا مذہب منن مذہب نہیں ہوندا مذہب تاؤں ہے جلے پوری گاہل مننی وجے اور میرے دوستو میں آخر تے ایک تمہارے سامنے ایک گزارش کرے سا یہ ساری مدرسے انوی بچیاں نے آج قرآن کریم پڑھا تے انہوں نے سیر تے پگڑی بدھی گئی ہے یہ انوی بالا نے قرآن کریم پڑھا یہ مدرسے نے بہ کے پڑھایا ہے مبارک ہے انہوں دے بالا کو جنہوں نے پڑھا ہے انہوں دے پیو ماں کوئی مبارک ہوئے انہوں دے استاذہ کوئی مبارک ہوئے اور جیرا بندہ ہی پڑھاون دا سبب بڑھے وہی مبارک بات دا مستحق ہے تو یاد رکھو یہ انوی بال نن یہ قیامت لیوار توارے سفارشین یہ انوی سفارشین یہ او لوگ ہیں جیرے قیامت لیوار پکے جہنمی کو سفارش کرا کے جنت گھن ویسے اشرتم من آل بیتی کلہم وجبت علیہ النار حضرت علی المرتضیٰ دی حدیث مسند احمد پئیے اللہ دے رسول فرمایا اے حافظ جرا بندہ ہو سی اے ڈا بندیاں کو جہنم کو چھڑا کے اپنے خاندان اللہ کو جنت گھن کے ویسی حافظ اللہ درباری سفارشی ہے تو اے جرا حفاظ نے پڑھا ہے تو آپ کو میں ترغیب رہ دے ہوئے آکساں اللہ تعالیٰ منو اگر آپ پڑھ دے ہوئے تو آپ پڑھو نہیں تو اپنے بالا کو ضرور پڑھو یہ تمہارے سفارشی تیار تھی دے پہن افضل لوگ انہیں تمہارے واسطے یہ رہا پیو ماں کو سر تے تاج ہو سی ان دی تہندے علاوہ شان ہے حدیث پاک کہ اللہ دے رسول فرمائے حضرت ابن عمر دی روایت جامع ترمذی جلد 2 ابواب القرآن پئیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت دے دیہاڑا ہو سی تے بال جلے حافظ آسی نہ جنت اللہ سہیوں کو کیا سن اللہ پاکوں کو فرمائے سن اقرا بچڑا قرآن پڑھ آپ پیو ماں دا بچڑا تے قرآن پڑھائی دنیا پڑھ ورتقے اور تیری ترقی تھی سی تو جنت دے درجیاں تے چڑھ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا اوہیں سونا پڑھ جی میں دنیا ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دا ہمیں فَإِنَّ مَنزِلَكَ عِنْدَ آخِرِ آیَةٍ تَقْرَأُ بِهَا جتھا آخری آیت پہنچی اتھا آخری درجہ پہنچی تو اے رتبہ میرے دوستو ای بنیاد تے مل ہے تو این حفاظ کرام جی میں بڑھن اللہ انہاں کو مبارک فرماوے انہاں دے پیو ماں کو میں اکسا اللہ تعالیٰ منو انہاں کو عالم بھی بڑھو تاکہ جیرا یہ قرآن پڑھی کھڑوتن تو آپ کو لسن جو اللہ دا قرآن اسا کو کیا ہے تاکہ پتہ لگے ورنہ میں اکثر بندیاں کو دیتا ہوں قرآن حدیث تو لوگ نا واقف ہیں دین دے بارے معلومات الچٹو من الڈگر کاکھی کوئی نہیں پتہ بھئی ہون دی کیشے میرے دوستو لوگاں دے حالات کہیں کل غسل دے فرض پوچھو چاہ وہ بھی پتہ نہیں کہیں کو آوانجن تو بڑی گال ہو سی نماز وغیرہ ترہ گیا پڑھتے ایک عورت میں تو خواب پوچھنا یہ کہ خواب میں کوئی ایک بندہ آدھے ذالکم خیر لکم انہا مطلب کڑا ہو سی میں مطلب نہ سنا کہ مولوی صاحب ذرا ایک منٹ اگو پہلے سنے چاہ میری گال پوری تھی ونجے میں کہا اچھا میں سنا کہ میرے پوترہ کہتا ہے کہ نماز قرآن خواب چاکھا گیا ذالکم خیر لکم انہا مطلب ہو سی تو ذال ہیں تیری خیر ہے میں کہا جلے پوتر مفتی گھر بلائی بیٹھی ہیں میں تو آکے تو گھا گنا نہیں ہے خدا تک میں کہ مدینہ نے بھی ذالکم خیر لکم دے یہ مطلب ہے بہرحال پورا مطلب ترجمہ میں کو سمجھایا میری گال دا مطلب ہے لوگ میں آپو بڑھائی پہن تو اے آپو بڑھاون لی پٹی تے نٹو رو اہل علم دعاو اہل حق دعاو انہاں کو لا کے سمجھو تو میں تمہارے کو لے گزارش کرے سا تو سا خود بھی دین پڑھو اگو بھی پڑھو ایک پرچی یہی ہے کہ بھائی واحد عبداللہ صاحب ہیں انہاں کو اللہ پاک شفا عطا فرماوے کینسر دے مریض ہیں ان دے علاوہ جتنے بیمار ہیں اللہ انہاں ساریاں کو صحت کاملہ دی زندگی عطا فرماوے میرے دوستو اللہ پاک تو آکو ساکو دین اسلام تے عمل دی توفیق عطا فرماوے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا